کہہ کے بات کمپلیٹ کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا سر انور چومنا چاہتا ہوں۔ اب عقیدت آ گئی ہے نا، احترام آ گیا، تعظیم آ گئی، آپ نے سر انور آگے کیا، اس نے چوم لیا۔ عرض کیا میرے حضور میری ماں باپ قربان جائے، میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ تو پاؤں چوم لو۔ اس کا مطلب ہے جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو پھر پاؤں بھی چومے جاتے ہیں، ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں۔ جب عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر دونوں باتیں شرک نظر آتی ہیں۔ دیکھ لو، غور کر لو، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو ہاتھ چومنا بھی شرک، پاؤں چومنا بھی شرک۔ جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر پاؤں بھی چوم رہے ہیں اور سر بھی چوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کی پختگی پتہ چلتی ہے آدمی کے کیریکٹر سے اور اس کی گفتگو سے اور اس کے طرز عمل سے۔ اچھا، اب اس نے جب یہ بات پاؤں چومنے والی عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو چوم لو۔ انہوں نے آپ کے نورانی قدم مبارک چومے۔ اب پاؤں چومنے کے لیے نیچے جانا پڑا، ہاتھ بھی رکھے ہوں گے زمین پر، گھٹنے بھی رکھے ہوں گے زمین پر، پاؤں بھی زمین پر ہوں گے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قدمین شریفین کو بوسہ دیا ہوگا۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی قربان، میرا ابو قربان، فداکم ابی، ایک اور میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا حضور میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نا سجدہ نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے عقیدت بھی کنٹرول میں اور عقیدت بھی انتہا میں، انتہا قدموں کے چومنے تک ہے، اور کنٹرول یہ ہے کہ چومنا تو ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ اب وہ حضرات جو سجدے کرواتے ہیں یا جو لوگ بزرگوں کے مزارات کو جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ ان کی وہ فوٹو بنا کے یوٹیوب میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرارت ہے، یہ دین کے ساتھ شرارت ہے۔ کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس نے سجدہ کیا تھا اس کے پاس جاتے، پیارے بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بزرگ ہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر اس کو سمجھانی بیٹا سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا تو سب سے پہلے نبی پاک کو سجدہ ہوتا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ جائز نہیں ہے تو یہ تو آپ کا امت اس کو کیسے جائز؟ یہ پراپر وے ہے دین کی محبت سکھانے کا اور نفرتوں سے بچانے کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فٹافٹ فتوے لگ جاتے ہیں اور اچھا والا بندہ خراب ہو جاتا اور پوچھتے نہیں ہم کی ہوا کیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، اگر کوئی نادان نا سمجھ کسی صاحب مزار کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا آگے دیکھیں، آگے نیکسٹ اس کا کیا ایکشن ہوتا ہے۔ اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، وہی شخص جو سجدہ کر رہا ہے اسی بزرگ کی طرف پشت کر کے قبلہ کے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا معبود نہیں ہے، معبود وہ جن کے گھر کے منہ کر سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ معبود نہیں تھا تو پھر سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر سجدہ بھی کرنا۔ محبت کے انداز مختلف ہیں۔ صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ بکری آپ کو سجدے کر رہی ہیں، اونٹ آپ کو سجدے کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے اظہار عقیدت کا یہی انداز ہے، تو محبت سے اپنی زبان سے پیار کا اظہار کر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا دین بڑا ستھرا دین ہے، بڑا صاف دین ہے، یہ جہالت کو ختم کرنے والا دین ہے، یہ علم کے نور کو پھیلانے والا دین ہے، یہ محبتوں والا دین ہے، بڑوں کی تعظیم والا دین ہے، چھوٹوں سے پیار والا دین ہے، ہمسائے کے خیال رکھنے والا دین ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا دین ہے، اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والا دین۔